خورشید صاحب سے کرواتے ہیں۔ خورشید صاحب آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور بزرگ مزدور رہنما بھی ہیں۔ ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور ان کی جدوجہد کیسی رہی زندگی بھر کے لیے، ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم خورشید صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سیاسیات کی جدوجہد کیسے کب شروع ہوئی مزدور بطور رہنما کے طور پہ، اور سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے آپ، یا کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود ایک طالب علم ہوں۔ دیکھیے، زندگی ایک سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور میری عمر ماشاءاللہ 84 سال کی ہے، اور میں نے یہ سفر جو گزارا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے کہ میں اس عمر میں بھی اللہ نے مجھے ہمت دی ہے۔ اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک غریب خاندان کے گھر پیدا ہوا، اور میں تعلیم کے لیے جب گیا تو میں اسکول میں فرسٹ آیا تھا، میٹرک میں، اور کچھ عرصہ میں نے کالج میں تعلیم کے لیے داخلہ لیا، لیکن حالات کی وجہ سے میں جاری نہ رکھ سکا، اور میں نے جوانی کی عمر میں ملازمت اختیار کر لی صبح کو میں۔ لیکن مجھے ایک سیلف کانفیڈنس ہوا کہ انسان اگر محنت کرے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں نے صبح کو میں ملازمت کرتا تھا، شام کو میں پڑھتا تھا، اور ملازمت کے دوران میں نے لا گریجویشن کی اس وقت 1960 میں۔ اس دوران ہماری یون تھی محکمہ بجلی میں، اور میں مقامی یون کا عہدیدار منتخب ہوا، اور پھر میری تعلیم کے پیش نظر میری یون نے مجھے کہا کہ آپ ملازمت چھوڑ دیں، نہ کریں۔ میں کچھ دیر لیگل پریکٹس بھی کی، لیکن انہوں نے کہا ہمیں پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے، اتنا بڑا ہماری یون ہے، تو آپ نوکری چھوڑ دیں۔ میں نے لیگل چھوڑ دیں، میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس تاریخ سے 1960 سے میں بطور ٹریڈ یونین کارکن کام کر رہا ہوں، اور میں ہر روز سیکھتا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ مجھے غریب خاندان سے پیدا ہوا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ محنت کرنا جو ہے کرنے والے اللہ کے حبیب ہیں، اور ان کی خدمت کرنا یہ بات ہے۔ تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ میری آخرت اچھی کرے۔ اچھا سر، یہ طرح آپ نے دور دیکھا جو آپ بتا رہے ہیں، کہ وہ تو ایوب خان صاحب کا بھی دور دیکھا آپ نے، سارے سیاسی ادوار اور فوجی ادوار بھی دیکھے۔ کیسا صورتحال رہی اس ٹائم؟ مطلب کہہ رہے کہ معاشی لحاظ سے کون سا دور بہتر تھا پاکستان کے؟ دیکھیے، میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ العالمین اور صادق، وہ ان کا عمل جو ہے قرآن مجید کا پرتو ہے، اور ہر مسلمان کا جو فرض ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلے، اور قرآن مجید جو ہے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ تو میری نظر میں سب سے بڑے جو لیڈر ہیں وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایک مثالی زندگی سے گزارا، اور بطور انسان، بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے۔ میں پرائمری میں پڑھتا تھا، اور اس وقت بڑا مشکل وقت تھا کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی کشمیر کی، ہمارے جو تقریباً 80 لاکھ سے زائد مائیگرنٹ ورکرز ٹرانسفر ہو رہے تھے، مہاجر جو ہے، ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس وقت جو نواب آف دکن تھے انہوں نے ریمیٹنس کرا کے تنخواہیں دلوائیں، اور میں نے اس وقت 1948 میں ایک جلسہ ہوا، میرے والد صاحب بھی لے گئے یونیورسٹی گراؤنڈ میں، تو 20,000 کے قریب آدمی تھے، اور قائد اعظم نے 90% انگریزی میں تقریر کی، 10% ٹوٹی پھوٹی اردو میں، لیکن لوگوں کو ان مشکل حالات میں یقین تھا پاکستان یہ بوڑھا آدمی جو ہے یہ سچ بول رہا ہے، اور پرنٹر آف سائلنس ہے۔ دیکھیے، لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اس کا کریکٹر اچھا ہو، اور وہ اپنے کریکٹر سے اپنی انسپائر کرے قوم کو، جیسے ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک مثالی لیڈر تھے، اور انہوں نے ان کی زیر قیادت، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ٹریڈ یونین موومنٹ میں حصہ لیا۔ تو بشیر بختیار صاحب اس کے سربراہ صدر تھے، میں جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں ان کے تحت، لیکن انہوں نے بھی قیام پاکستان کے لیے مدد کی، اور قائد اعظم نے اس وقت پنجاب گورنمنٹ اسمبلی میں ایک لیبر کی سیٹ ہوتی تھی، تو انہوں نے مسلم لیگ میں پری پارٹیشن ان کو لیبر کی سیٹ دی، ان کی خدمات کے پیش نظر کہ انہوں نے آزادی اتحاد پاکستان کے لیے، آزادی
ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کی تو ان کو ریکگنائز کیا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لیڈر ہے اس کی کوالٹی ایسی ہو کہ لوگ اس کے نقش قدم پہ چلیں. اور قائد اعظم ایک ایسے مثالی لیڈر تھے جن کی زیر قیادت یہ پاکستان زیر ہمارے وجود میں آیا. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے موجودہ لیڈر ہیں ان کو بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد وہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے ماہانہ ایز اے آنریریا، اور انہوں نے تمام جائیداد قوم کو جو ہے وقف کر دی. لیکن آپ کے بعد دیکھیں ہمارے لیڈر جو ہیں سب ارب پتی ہیں، اور جو ہے اگر یہ مثالی کام کریں تو ہمارے ملک جو بجائے غیر ملکیوں کے IMF کے قرضے کے بوجھ میں دب جائے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. محنت اور اپنے خود اعتمادی، علم اور اچھے کام کی عزت، ڈگنی آف ورک سے قومیں اور فرد اور خاندان آگے بڑھتے ہیں. اچھا سر، مختصراً آپ سے یہ سوال جواب آپ دیجیے گا کہ قائد اعظم کے بعد کون سا حکمران پاکستان کا تھا جس سے آپ متاثر ہوئے بلا تفریق، فوجی یا جمہوری؟ دیکھیے، ہر آدمی میں پرفیکشن تو اللہ میاں کی ذات میں ہے. ہر آدمی میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کمزوریاں ہیں. میں تو جج نہیں ہوں، لیکن قائد اعظم کے جو ساتھی تھے وہ بھی اتنے جو تھے وہ سنسیئر تھے کہ انہوں نے لوٹ مار میں نہیں داخل ہوئے. میں نے دیکھا جو ان کے ساتھ ساتھی تھے. اس کے بعد جو صورتحال ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، بھٹو صاحب جو تھے وہ پاکستان کے الیکٹڈ بنے، اور آپ یہ تصویر دیکھیں، ان کو مزدوروں اور کسانوں نے برسر اقتدار لایا. مزدور اور ہم نے ان میں بڑی کوالٹی تھی، اور ایک لحاظ سے پڑھے لکھے تھے، ڈیڈیکیٹ تھے اس لحاظ سے کہ محنت کرتے تھے، رات کو بھی جاگتے تھے کہ پاکستان ہے. لیکن ایک مرتبہ میں ان سے ہماری ملاقات ہوئی برسر اقتدار آنے، کئی ملاقاتیں ہوئی. ہمیں وہ کہتے رہے کہ آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں. شاید آپ کو معلوم نہ، 17 مارچ 1969 میں سارے پاکستان میں اسٹرائک کی تھی، اور بھٹو صاحب ٹھہرے ہوئے تھے انٹر کانٹیننٹل. تو انہوں نے کہا یہ اس وقت بجلی کا آلٹرنیٹیو سسٹم نہیں ہوتا تھا، بجلی چلی گئی. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ مزدوروں نے ہڑتال بھی کی ہوئی ہے، اور وہ 30,000 آدمی کا مجمع بھی مال روڈ پہ ہے. انہوں نے کہا کس نے کی ہے؟ کون؟ کہیں بختیار صاحب نے. تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ نصرت بھٹو صاحب کو ہمارے وہاں دفتر بھجوایا، ملاقات کی. ہمیں یہ کہتے رہے، ہماری پونا گھنٹہ میٹنگ ہوئی کہ آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں. ہم نے کہا نہیں، پارٹی میں نہیں ہم شامل ہوتے، لیکن آپ اچھا کام کیجئے. تو اس لحاظ سے ہمیں بڑا قریبی جانتے تھے. تو میں ان کو بھی کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جا کے کوئی اپنے ہاتھ میلے کیا کریں، لوگوں کو بتائیں یہ کام کرنے سے عزت ہے. اور کام کی جو علم سے چاہے ہو، چاہے اسکل سے ہو، تو اس سے قومیں بڑھتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم سے بھی ہے تعلق رہا ہے، لیکن ہم نے پارٹی نہیں شامل کی. اور نواز شریف صاحب خود اس علاقے سے ایز اے اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. پھر وہ اپنا خاص طور پہ فنانس منسٹر بنے، چیف منسٹر بنے. تو وہ خان صاحب کے بہت قریب اس لیے تھے کہ چونکہ اس علاقے سے لگے. تو یہاں پارٹی انہوں نے لیبر پالیسی کا بھی اعلان کیا تھا جب چیف منسٹر تھے. تو وہ بھی ہمیں کہتے رہے کہ آپ پارٹی میں شامل ہو جائے، لیکن ہم شامل ہی ہوئے. اور بلکہ مجھے کہا کہ آپ وزیر بن جائے، ایک مرتبہ کہا سینٹ بن جائے. ہم نے کہا نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہی ہمیں اللہ توفیق دے. بلکہ ایک مرتبہ یہاں ہم آدھا لیبر ہال تھا، یہ ہم نے ورکرز کے کنٹریبیوشن سے بنایا تھا. دوسرا ہم بنانا چاہتے کہ ہم بناتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، مزدور بنائیں گے. تو بن گیا. تو اس میں کوئی خوبیاں بھی تھی، لیکن ہر آدمی میں کچھ. میں جب ہماری دوسری مرتبہ نچکاری ہونے لگی، پہلی مرتبہ زرداری صاحب کے وقت، دوسری مرتبہ نواز شریف صاحب کے وقت میں، تو ہم نے بہت بڑے ڈیمانسٹریشن سارے پاکستان میں کیے 2014 میں، اور اسلام آباد میں کیے. پھر ہمیں بلایا گیا تو میری بڑی عزت کرتے تھے. تو مجھے کہنے کہ ہمیں ایک ڈیلیگیشن لے گئے، ساری کیبنٹ کے ممبر تھے. تو مجھے جانتے تھے قریبی. مجھے کہنے کہ خوشی صاحب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ آپ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین ان کے نقش قدم چلے. تو یہ میرا ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے.
جو ان کے ساتھ تعلق کرتا ہے دین دنیا اللہ ان کی برکت ہے، تو پھر خاموش ہو گئے۔ یہ موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ لیبر آرمی میں بھی آتے رہے۔ عمران خان صاحب کی میں خاص طور پہ اس میں پوچھوں گا کہ وہ نیا پاکستان کا جو خواب سب کو دکھایا، کس حد تک وہ کامیاب ہوئے اور کہاں سے غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیے نواز جو عمران خان صاحب ہیں ذاتی طور پہ ایک اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے اپنی والدہ کے لیے بنایا، ہمیں بھی اس میں تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پاکستان ایک بہت بڑی نیشن ہے، ایک 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں پاپولیشن کے لحاظ سے، ایٹمی طاقت ہے۔ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ اتنے بڑے قوم کے جو چیلنج ہیں، غربت کے، جہالت کے، بیماری کے، بے روزگاری کے، اونچ نیچ کے، ایک آدمی کے پاس کوئی جادو نہیں کو کر دے، اس کے لیے ٹیم چاہیے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ تھے تو کامیابی ہوئی۔ تو یہ جو ہے ہمارا ملک اس وقت بہت بڑے چیلنج میں ہے، اس لیے کہ اب دیکھیں ملک میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے کہ یہاں 3 جنگیں ہوئی ہیں، کس طرح لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہمارے اپنے آدمی بجلی کا کام کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی امانت ہے۔ اب دیکھیں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، جن کے پشاور میں 61 آدمی شہید ہو گئے، وہی ماؤں کے بیٹے ہیں۔ دہشت گردی ہوتی ہے بلوچستان میں، ماؤں کے آدمی شہید ہوتے ہیں۔ اور یہ انڈیا نے ابھی پروگرام کیا تھا میاں چنو میں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ایسے حالات میں تو سب ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، سب پارٹیوں کو اکٹھے ہو کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور جو غریب آدمی ہیں اور محنت کش ہیں ان کی سربلندی کے لیے لاعمل بنانا چاہیے، جس سے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، نہ کہ IMF کے غلام رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت بنانی چاہیے سب پارٹیوں پر مشتمل، جو ملکی مسائل کو حل کر سکے؟ محل ہے سب پارٹیوں کو ایسا لاعمل بنانا چاہیے جس سے ہم منزل کی طرف پہنچ سکیں۔ زبانی بات کرنے سے تو نہیں ہوگا، چاہے گورنمنٹ کرے چاہے پولیٹیکل پارٹی کریں۔ ابھی جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور غربت ہے، جہالت ہے، ابھی دیکھیں ہمارے ملک کے 2 کروڑ 20 لاکھ بچے ماں باپ کی غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑا کام ہے حکومت کا کہ ہر بچے اور بچی کو مفت اور معیاری تعلیم دے، یہاں سارا کاروبار چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی انڈسٹری کو بلڈ اپ کیا جائے۔ ہم اپنے باہر سے زیادہ پیسے چیزیں منگاتے ہیں لگژری کی، اور اپنی ایکسپورٹ ہماری کم ہے، اس وجہ سے فورن ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے قومیں جو ہیں، میں تو چائنا دیکھا ہے 1965 میں، انہوں نے اپنے پاؤں، انہوں نے کہا تھا سیلف لائنس کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تھا مرد عورت لیڈر سب محنت کرتے۔ جب بھٹو صاحب گئے تھے اور ایوب خان صاحب گئے تھے 65 میں، ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا چائنا کے ساتھ، تو میں بھی پاکستان ڈیلیگیشن میں گیا تھا بعد میں تو ہمارے امبیسڈر نے بتایا کہ بیگم بھٹو صاحبہ تھے ان کے ساتھ ایز اے فارن منسٹر، اور بیگم رنگزیب تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان کی بیٹی، تو انہوں نے خاص طور پر ان کی بیویوں کو بلایا ایز اے پروٹوکال کے لیے۔ تو وہ سال میں ایک مرتبہ جا کے ایک عام ورکر کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو یہ محنت سے، اچھے کام کی قدر سے قومیں بڑھتی ہیں، کوئی زبانی کلامی تو نہیں ہوتا۔ سر یہ ڈیم بنے ایوب خان صاحب کے دور میں، اس کے بعد پھر بڑے طویل عرصے کے بعد اب کوئی بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی ہے، تو یہ کالا باغ ڈیم نہیں بنایا جا سکا، اس کو سیاست کی نظر کیا گیا اور ابھی بھی سیاست کی نظر ہی ہے۔ یہ ڈیموں سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اس سلسلے میں آپ نے کیا کوشش کی کہ الائنس پیدا کیا جا سکے چاروں صوبوں کے درمیان؟ دیکھیے جو یہ ہمارے رولر رہے ہیں، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بجائے جو ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے 3 روپے 4 روپے یونٹ ہوتی ہے، انہوں نے بجائے ڈیم بنانے کے پرائیویٹ تھرمل پاور ہاؤسز بنائے، اور پرائیویٹ تھرمل ہاؤسز میں ہماری 16 روپے سے 20 روپے یونٹ بجلی کاسٹ کرتی ہے، اور پھر اس میں وہ اس کی گارنٹی دی ہے اگر وہ نہ استعمال کی جائے ان کی بجلی انرجی پاورز کی، تو 50 to 60% فوراً
ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور 900 بلین روپی ہر سال گورنمنٹ ان کو ادا کرتی ہے. تو یہ اس وجہ سے بجلی مہنگی بھی ہے. اور اگر یہ ڈیم بنائے جاتے ہیں، بجلی گیس سے بنائی جاتی ہے، ہمارے جو اپنے پاور ہاؤس ہیں جو بند پڑے ہیں ان کی مرمت کی جاتی اور ونڈ سے بنائی جاتی تو آج یہ بحران ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 25 سال کے بعد پہلی مرتبہ اب 10 ڈیم بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈیم ہے KPK میں اس کی تعمیر ہے، شاید 2005 میں ہو جائے گا. اور اسی طرح ڈیسو ڈیم، بادشاہ ڈیم بھی زیر تعمیر ہے. اگر یہ ڈیم بن جائے تو اس سے کافی بجلی کے بھی مسئلے اور اس کے ساتھ پانی کے مسئلے بھی ہوں گے. باقی بھی چھوٹے ڈیم بن رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. 25 سال کے بعد وابڈا جو ہے یہ رول ادا کر رہا ہے. دعا کریں اللہ اس میں کامیابی ہو. کالا باغ ڈیم کے بارے میں پوچھا گیا سوال. دیکھیں کالا باغ ڈیم کا ایک پورا پروگرام بنا تھا، ورلڈ بینک بھی تیار ہو گیا تھا، ہم فنانس کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صوبوں میں ڈیوائیڈ ہے. تو اس میں کسی وجہ سے سندھ نے بھی، KPK نے بھی، اور ایون بلوچستان نے مخالفت کی کہ شاید اس سے نقصان ہوگا. لیکن ہمارے انجینئروں نے انہیں باور کرایا کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا، آپ کے پانی جو ہے اسی تعداد سے ملے گا، لیکن اس کے ساتھ بجلی سستی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی نیشنل لیڈرشپ مضبوط ہوتی تو شاید ان کو کنسنسس پہ لے آتی، لیکن وہ کنسنسس پہ نہیں آ سکے. کوئی کوشش کی گئی پہلے بھی آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ہماری تو کوشش تھی، جب یہ پرائیویٹ پاور ہاؤس بن رہے تھے تو ہم نے ایک نیشنل پاکستان الیکٹرک فورم بنایا تھا، جس کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، چیف جسٹس نہیں تھے سید اپنا شاہ صاحب، اور ممبر تھے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے جوید اقبال صاحب، ہمارے ممبر پاور تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور کرنل اپنا لیفٹیننٹ جنرل صفدر بٹ صاحب تھے فارمر چیئرمین. تو ہم نے بڑی پبلک اوپینین موبلائز کی کہ اس سے یہ نقصان ہوگا. لیکن ہم عدالتوں میں گئے تو عدالتوں نے کہا فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اسٹیٹ کی گارنٹی ہے. یہ بہت بڑا جو ہے ایک شدید غلطی ہوئی، جس سے کہ یہ اتنا فورن ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور یہ سرکل ڈیٹ بڑھ رہا ہے، اور ہماری یونٹ پہ پابندی لگا دی گئی اس مخالفت کرنے کی وجہ سے. اور پھر اب اس کے بعد ریوائی ہوئی. تو یہ میں اچھا سر، یہ بجلی کے جو جتنی کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری بھی آگے گورنمنٹ کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور یہ لائن لاسز اس کی بڑی وجہ بتائی جاتی ہے، کرپشن. اس کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ محکموں میں چوری تو ہے. دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں کسی حد تک درست ہے. دیکھیے گھر کا نظام سب صحیح چلتا ہے کہ ماں باپ کا تعلق بچوں کے ساتھ ایسا ہو جس سے خیر و برکت ہو. اداروں کا بھی اسی تعلق ہے کہ اس کی مینجمنٹ اور جو ورک فورس ہے ایسا ہو جس کے ادارے کی کامیابی بھی ہو اور کام کرنے والے بطور ٹیم کام کریں. اور قوم کا بھی ایسے ہوتا ہے. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ IMF کے کہنے پہ ہمارا وابڈا جو تھا، کسی وقت جب یہ وابڈا کے تحت سارا محکمہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن تھی، تو سرکل ڈیٹ بڑھنے کی بجائے سیونگ ہوتی تھی، تو اس سے انویسٹمنٹ ہوتی تھی. یہ جب سے IMF کے کہنے پہ کمپنیاں بنا دی گئی ہیں، اس کی مینجمنٹ جو ہے BOD کے حوالے کر دی گئی. BOD جو آپ کہتے ہیں کمپنی ایکٹ کہتے ہیں، کمپنیاں بنا دی گئی. BOD کے جو ممبر تو وہ بنتے ہیں جو انویسٹمنٹ کریں. آپ کی کمپنی میں آپ کا بھی ہوگا. یہ انہوں نے BOD ایسے پرائیویٹ آدمی لگا دیے ہیں جن کی سنگل پائی کی انویسٹمنٹ نہیں. جی ہاں، حلوائی کی دکان پہ نانا جی کا فاتحہ. انہیں پتہ ہی نہیں یہ کام نیچے کیسے ہوتا ہے، اور جنہوں نے کام کرنا ان کو کٹیل کر دیے گئے. یہ سارا پھر وابڈا کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے بھی ختم ہو، اور جو اس میں خرابی ہیں وہ بھی دور ہوں. اور ابھی جو ورکر ہیں بڑی مشکل میں ہیں، اس لیے کہ دیکھیں ریلوے میں اگر بغیر ٹکٹ کے کوئی جائے، پولیس اسٹیشن ہے، پولیس بیٹھتی ہے گاڑی میں پکڑ لیتی ہے بغیر. ہمارے 4 کروڑ کنزیومر ہیں، اور ان کی اگر بجلی چوری ہوتی ہے تو ہمارے آدمیوں کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہو. بجلی چوری ہمارے آدمیوں کو 3 آدمی شہید ہوئے ہیں، نہ صرف اسلام آباد میں. کان سیف ورکنگ کنڈیشن ہے.
اور یہ ہم نے جب گورنمنٹ وبڈا تھا تو ان کے اپنے مجسٹریٹ تھے, ہم نے 50,000 FIR کرائی ہیں اگینسٹ اکیوز, آج تک ایک کو سزا نہیں ہوئی. جب وبڈا تھا اس کے بعد اپنا مجسٹریٹ تھا, وہ سزا تھے. اور سوئی گیس کو بھی اپنے جج ہیں جو سزا دیتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو کہہ چکے ہیں, گورنمنٹ اللہ تعالیٰ وہ نیچے صوبائی حکومتوں کو لکھتی ہے, اور میں 50,000 FIR ہونے کے بعد ایک کو سزا نہیں ملی. اس بلائنڈ لاسز کی وجہ سے بجلی مہنگی بھی ہے. سر یہ اس کے بارے میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں, جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی اور جو بھی, کیا آپ پیغام دینا چاہیں دیکھیں, سیاسی قوتوں کو, عدم اعتماد کی تحریک جو چل رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف, یہ آئینی حق سمجھتے ہیں آپ اس کو اپوزیشن کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم صورتحال؟ دیکھیے ہماری تو بطور ورکر اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے تمام سیاسی پارٹیوں سے اور تمام محب الوطن عناصر سے, نہ صرف سیاسی پارٹیوں سے بلکہ وہ تمام لوگ جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, کہ ہمیں اس ملک کی آزادی کا, اس کی سلامتی کا سب سے پہلے جو ہے خیال کرنا چاہیے. اگر یہ ہمارا وطن ہے تو ہم سب ہیں, اور دوسرے ان سب کی یہ سب کو ذمہ داری, خاص طور پہ سیاسی جماعتی پالیسی میکر کو یہ کرنی چاہیے کہ ملک سیلف ریلائنس ہو, غیروں کا غلام بننے کی بجائے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, تعلیم سے, محنت سے, ٹیکنالوجی سے اور اچھے کام کی عزت سے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی جادو, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد معاف کرے. کوئی جادو تویز کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں افہام و تفہیم سے مسئلے حل کیے جائیں؟ ہاں, جو افہام و تفہیم بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ نیک ریتی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے جو نوجوان آنے والی نسل ہے اس کے لیے مثالی ہو کہ یہ ہمارے لیڈر یہ اچھا کام کر رہے ہیں. نئی نسل کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ نئی نسل سے میری درخواست یہی ہے کہ ہر ممکن اچھی تعلیم حاصل کریں, محنت کریں, اور محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور اپنے وطن عزیز جس میں بڑی قربانیوں سے بنایا ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کریں. اپنے والدین کی بھی عزت ایسے کریں جیسے بزرگ اپنے بچے اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں. صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے خورشید صاحب سے جو بات چیت ہم نے کی آپ نے سنی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. علی فاروق کو اللہ نگہبان.